السلام علیکم ویورز، یہ ہیں فرزند شرجیل گوال منڈی لاہور سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کالم میں ایک پاکستانی سرجن اور انسان کے دماغ کے خاص حصے کا ذکر کیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، برائے مہربانی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں۔ تو شرجیل صاحب، میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، انہوں نے جو مجھے سمجھایا پوری طرح سچی بات ہے، میری تو عقل میں وہ بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کر رہے تھے۔ موٹی بات میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو، میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور یہ بہت وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور وہ دماغ کے کیا اس کو کہنا چاہیے، نیورو سرجن تھے بہت بڑے۔ تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ ہماری قوم بالکل بانجھ اور پتھرا گئی ہے، ان کو اللہ رسول کے احکامات کا، بنیادی چیزوں کا بھی ان کو دھیان کیوں نہیں؟ یہ کیوں بار بار ذلیل ہوتے ہیں؟ مچھلی بار بار پتھر چاٹتی ہے، ایک سوراخ سے ڈسے جاتے ہیں۔ ہمیں تو حکم ہے، ہمارے حضور کا حکم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری، تو ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ذلیل ہوتے ہیں، ان کی نسلیں ذلیل ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں 73 سال میں۔ یہ اس وقت میرا علی 2 سال پرانی بات ہے، تو 70 سال میں ان کا حشر نشر ہو گیا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، پھر میاں دے نعرے بجن گے اور بھٹو یہ اور ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، ان کو سکون نہیں آتا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ڈرا کر کے آؤٹ لائن سی دماغ کے اس کے مختلف حصے بتائے انہوں نے مجھے، اور یہ کہا کہ یہ ایک حصہ وہ جو انہوں نے اسکیچ سا بنایا تھا، یہ ڈیل کرتا ہے لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ۔ اور اگر کوئی کمیونٹی، کوئی قوم، کوئی قبیلہ اس کو 2-3 نسلوں تک استعمال نہیں کرتا اس حصے کو، تو وہ حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صدیاں نہیں، کئی صدیاں شودر، دلت، ملچھن کو جتنا ذلیل کرو، جتنے ٹھڈے مارو، وہ برہمنوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ ورنہ اگر ہندوستان کی اگر یہ جو نچلی جاتی ہے، جو یہ اللہ معاف کرے، میں تو اس طرح کا لفظ استعمال انسان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس نے کہا ورنہ تو یہ تیس نیس کر کے دھجیاں اڑا دیتے اس نظام کی، ذات پات کے نظام کی۔ سو ذہنی طور پہ چونکہ یہ بانجھ اور مفلوج ہو چکے ہیں، سو دیٹ واز دا لاجک ہی گیو می۔ اس سے زیادہ میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا، چونکہ میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے بس میں آئی ایم سوری، آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا، آپ کی مہربانی کہ میں آپ کو بہت بہتر طریقے سے نہیں، ایک موٹی سی بات تھی، میری سمجھ میں آ گئی، کافی ہے۔ میں نے کون سا کوئی نیورو سرجن بننا ہے یا سرجریاں کرنی ہے، تو دیٹ واز مور دین انف فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں ہو کیا۔ اور یہ بالکل انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ بندہ اگر 1 6 مہینے 1.5 سال بستر پہ پڑا رہے تو چلنا بھول جاتا ہے۔ یوز اٹ اور لوز اٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ تبھی ذرا پکی عمروں میں جا کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھائی واک کرو، کوئی ورک آؤٹ وغیرہ کرو، کوئی تھوڑا زندگی میں ڈسپلن لاؤ۔ اگر لوتھڑا بن کے پڑے رہو گے تو یو ول ٹرن انٹو اے ویجیٹیبل، تم سبزی، بے جان سبزی میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، پڑھنے لکھنے والا بندہ بھی جو ہے اس کی میموری بہتر رہتی ہے۔ میں تو کوئی یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یہ سادہ سی بات ہے۔ دماغ کو استعمال کرتے رہو گے، اس کی پرفارمنس بہتر رہے گی۔ آپ ٹانگوں کو استعمال کرتے رہو گے، ٹانگوں میں ذرا جان رہے گی، چونکہ ہڈیاں بھی آپ کی کیا ہیں، ان کو کس نے جکڑا ہوا ہے؟ وہ مسلس نے جکڑا ہوا ہے۔ اگر ان کو ہی آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے وہ فیڈ آؤٹ کرنا شروع ہوا ہے۔ تو یوز اٹ اور لوز اٹ والی بات ہے۔ تلوار ہے، نیام میں رہے گی، 2 4 5 سال کے بعد نکالو گے تو کیا رہ جائے گا اس کا باقی؟ اس کی تو دھاری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ یہ ہے عمران احسن، فیض آباد، راولپنڈی۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کئی بار پاکستان کے بے تحاشا مسائل اور 15 سالہ روڈ میپ کا ذکر کیا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی واحد حل، قابل عمل حل ہے، مگر ہمارے فیصلہ ساز یعنی حکمران ایسی تجاویز پہ کان کیوں نہیں دھرتے؟ وہ آپ نے محاورہ سنا ہے کہ فلاں کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ دیکھیں عمران احسن صاحب، ہم نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک صوفی شاعر نے لکھا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، ہم نے ڈھنگ کی، ریزنیبل، درست، سچی، اپنی عقل کے مطابق، عقل کل تو نہیں،
جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں، اور میرا تو یہ سیاسی ایمان ہے کہ اس ملک میں 15 سال کنٹینیوٹی، یہ جمہوریت کا ڈھونگ ختم، پرائمری ایجوکیشن سے پاپولیشن مینجمنٹ تک ایک روڈ میپ دو، لوگوں کو بتاؤ یہ عمران والا کام نہ ہو، امیدیں 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 امیدیں، یہ کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ راتوں رات نہیں ہوگا، ہم کو مل کے چلنا پڑے گا، پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے عوام کو مل کے کچھ کشٹ کاٹنا پڑے گا، کوئی مشقت، کوئی صبر کا مظاہرہ، کوئی ضبط کا مظاہرہ، کوئی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، پھر 5-7 سال کے بعد وہ نہیں کیا تو یہ سارا کانفیڈنس۔ اچھا، اور اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ساز نہیں کرتے تو نہیں کرتے تو نہ کریں، آج نہیں تو کل ان کے بڑوں کو بھی ایسا کرنا پڑے گا، تب زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی جائے گی، اور یہاں وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس کی قیمت چکانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یہ تو میرے سیاسی ایمان کا ایسا گواہ رہنا، انسانوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، یہ جیسے میرے کوئی 14-12 سال کے پرانے کلپس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، یہ بھی آج سے کوئی اگر کچھ نہیں ہوتا تو 8-10 سال بعد پھر ان پہ لعنتیں بھیجنا۔ جو بچے یا نوجوان آج سن رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت زندگی دیں، پھر کہنا کہ ایک آدمی بھونکتا رہا، برسوں یہ بات کرتا رہا، منیمم 15 ایئرز روڈ میپ، اور پوری طرح کھول کے عوام کے سامنے رکھ دو، اور یہ بھی بتا دو کہ پہلے 5 سال یہ، دوسرے 5 سال یہ، تیسرے 5 سال یہ۔